قل رب زدنی علما۔ اللہ جل شانہ اپنی اصلاح کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو، یعنی کہ اللہ جل شانہ کے جو بندے ہیں ان کو اللہ جل شانہ مخاطب فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ جل شانہ سے اس کے جو اہل علم بندے ہیں وہی ڈرتے ہیں۔ جو اہل علم بندے ہیں یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ لوگ اللہ جل شانہ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ بلائی عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ تھوڑا بولنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ صرف میرا اکیلا بولنا مقصد نہیں ہے، ہم سب کا یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا مقصد ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، کیا ہمارے یہاں پہ بیٹھنا صرف ضائع نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، ریاض الصالحین میں بھی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جل شانہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب اس اعتبار سے دین کی جو سمجھ ہے، ایک جگہ پہ اللہ جل شانہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یا صالحین میں بھی یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ، جو دنیا ہے یہ ملعون ہے۔ ملعون کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو۔ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ سب کچھ ہی ملعون ہے، الا ذکر اللہ تعالی، سوائے اللہ جل شانہ کے ذکر کے، اور جو اس ذکر کا پابند ہو، عالما و متعلما، اور طالب علم اور جو عالم ہے یہ بھی اس کیٹیگری سے باہر ہیں جو کہ ملعون والی ہے۔ یعنی کہ اللہ جل شانہ کا ذکر، عالم اور طالب علم کے علاوہ تمام دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت کی گئی۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کیا ہم طالب علم ہیں یا نہیں، کم از کم۔ ہر بندے کو اللہ جل شانہ نے عالم مفتی بننے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن علم حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ کیا ہمارا جو آنے والا روز کا دن ہوتا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے یا پھر خراب ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم نے اپنے جو معاملات زندگی ہم کر رہے ہیں ان کے بارے میں علم سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اور جو بندہ پھر طلب علم کے لیے نکلتا ہے اس کے بارے میں اللہ جل شانہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ من خرج فی طلب العلم، جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، بس وہ اللہ جل شانہ کے راستے میں ہے۔ وہ کس کے راستے میں ہے؟ اللہ جل شانہ کے راستے میں، حتی یرجع، جب تک واپس لوٹ نہیں جاتا۔ یعنی کہ جب تک ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مقصد یہاں پہ علم کا حصول ہی ہے۔ ابھی جو ہم نماز پڑھی ہے آپ لوگوں نے، تو اس کے بعد یہاں پہ بیٹھنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں جو ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں لے کے آئیں، عملی طور پہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تاکہ وہ لے کر آنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں اللہ جل شانہ کا تقویٰ عطا فرمائے گا، اللہ جل شانہ کا ڈر اور خوف عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ہم نیکی کی طرف مزید رغبت اختیار کریں گے۔ جب رغبت اختیار کریں گے تو ہمارے لیے جنت کا رستہ جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو جنت کا رستہ آسان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں علم سیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ علم کا سیکھنا۔ جب ہمیں کسی چیز کا پتہ ہوگا تو ہم اس کے بارے میں عمل کر سکیں گے۔ اب ہم نے جب ایک چیز سیکھ لی ہے یعنی کہ عمل کے اعتبار سے، اس کو پھر ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اوروں تک پہنچانا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا حقدار ہونا چاہتا ہے، کون سے دور میں؟ آج تقریباً 1450-1500 سال، صدیاں گزر گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار ہونا چاہتا ہے، اس کو میں حدیث نبی میں ایک نسخہ دینے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ سبز و شاداب رہے، یعنی کہ خوش رہے، جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح آگے پہنچایا، جس طرح ہم نے اس کو بتائی، یعنی جس طرح اس نے سنی ہے ویسے اس کو آگے پہنچایا، تو اللہ جل شانہ اس بندے کو خوش رکھے۔ اب اس کی بہترین جو مثال ہے، وہ جو بات آپ آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ایسی نہیں پہنچ جاتی ہے، وہ آپ کے لیے ضائع نہیں جاتی ہے، بلکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ صدقہ جاریہ۔ وہ کس انداز سے کہ یہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سلسلہ یا مال ہے وہ رک جاتا ہے،
جو سلسلہ اعمال ہے وہ رک جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک وہ علم جس کے ذریعے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم علم سیکھتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ بیٹھ کر علم سیکھنا کوئی رائگاہ جانے والا، کوئی ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ہی کام آنے والا ہے، وہ ہمارے صدقہ جاری. جب قیامت والے دن بندہ دیکھے گا یہ پہاڑوں جتنے ثواب جو میں نے کبھی زندگی میں کیے بھی نہیں تھے یہ آئے کہاں سے ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ یہ وہی ہوگا جو اس نے اپنے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ دیے ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی بندہ برائی کا کام کرتا ہے، وہ برا کام اگر کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ اگر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے وہ اگر دیکھ لے گناہ جاریہ کے پہاڑ کیسے آگے بنتے ہیں. تو یہ دو طرفہ انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرے وہ بندے ہیں کہ جو کہ صدقہ جاریہ، یعنی کہ ایسا عمل جو کہ صدقہ جاریہ انسان اپنے لیے چھوڑ جاتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے اندر سلسلہ جاریہ کا سبب بنتے ہیں. اب مثال کے طور پہ علم کو لے لیں. کیا علم کے ذریعے کوئی بندہ سیدھے رستے پہ آ جائے، اس نے اپنے آپ کو اس طرح کیا کہ راہ راست پہ لے آیا اور عملی زندگی پہ اس نے علم کو اختیار کر لیا، پھر لوگوں کو اس نے وہ علم بتایا اور خود وہ مر گیا، کیا وہ علم جو لوگوں کو اس نے بتا دیا ہے ان میں سے کوئی اور بعمل ہو جائے تو وہ صدقہ جاریہ بنے گا کہ یہ نہیں بنے گا؟ تو یہ یعنی کہ صدقہ جاریہ بھی علم بھی ایک بذات کو صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے بعد اس کی وہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے، جو اس کے مرنے کے بعد. اب بات یہ ہے کہ نیک اولاد بنے گی کیسے؟ نیک اولاد بھی بنے گی جب ہم اس کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے. تو اسلام کے مطابق تربیت کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس اسلامی تعلیم بھی ہوگی. جب ہمارے پاس تعلیم کوئی نہیں اسلام کے بارے میں، ہم خالی الذہن ہیں، تو ہم نے کیسے اپنے والدین کی، اپنے بچوں کے والدین تربیت کریں گے؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. کیا اب ہم اپنا محاسبہ کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ پوری زندگی ہم نے گزاری ہے، ہم نے کیا علم دین کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے نکالے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کہ نہیں نکالے؟ کیا ہم نے صرف دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے سارا وقت گزار لیا ہے، دنیا کو ہی اپنا اصل مستقبل سمجھ لیا، جبکہ اصل مستقبل انسان کا آخرت ہے، دنیا نہیں. مسلمان کا جو اصل مستقبل ہے وہ کون سا ہے؟ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے. حضرت انسان کو جو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں وہ بالکل ہی کھو جائے، اس طرح کہ اس کو سر کھجنے کی بھی فرصت نہ ملے. تو جو بندہ اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے علم کو آگے پہنچاتا ہے تو اس کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرما رہے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. اور وہ عمل اگر اس نے عمل کر لیا اور وہ تک پہنچائے تو پھر وہ عمل اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور یہ ریاض صالحین کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ کی قسم. اب قسم کون اٹھا رہا ہے؟ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرما دے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ، یعنی کہ اس وقت جو سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے وہ بڑے بیش قیمت سمجھے جاتے تھے، بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے، تو وہ ان اونٹوں سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر کوئی بندہ تمہاری وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے تو وہ تمہارے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو مختصر میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نیکی کا کام شروع کیا، جتنے بندے اس کے اوپر عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس بندے کو ملے گا جس بندے نے شروع کیا ہے، اور اس بندے کا اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں. اور اسی طرح وہ بندہ جس نے گناہ کا کام شروع کیا، جتنے بندے اس کے اوپر عمل کریں گے تمام گناہوں کا کھاتا ہے وہ اس بندے کے کھاتے میں آئے گا جس نے شروع کیا ہے، اور باقی گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک مقصد تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھنا ہمارا رائے کہاں جانے والا نہیں ہے. ہم یہاں پہ جو مسئلہ، کیونکہ یہ اب ترغیباً آپ کو یہ میں نے ایک موضوع رکھ لیا، ٹھیک ہے، تک جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں تو علم کے حاصل کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں پہ آ کے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں، روز کا روز سیکھ لیں اور اس کے اوپر ہم عمل کر لیں. عمل کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری اپنی نمازیں درست ہو جائیں گی، اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہم درست کر لیں گے. لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، سمپل کیا ہوگا، صرف ایک مسئلہ ہوگا اور اس کے اوپر بات ہوا کرے گی اور اس کو ہم نے سیکھنا ہے. کیونکہ نماز تو سب نے پڑھنی ہے، صرف میں نے اکیلے تو نہیں پڑھنی. ہر ایک بندے نے قیامت والے دن پہلا سوال کس کے بارے میں ہونے والا ہے؟ نماز کے بارے میں ہونے والا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی نمازیں بھی درست کرنی ہے، اپنے معاملات زندگی جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں ان کو بھی درست کرنا ہے، اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنانا اور دوسروں کے لیے بھی ہمیں کار خیر بننا چاہیے. تو آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ خود بھی آیا کریں، استقامت رکھیں اس کے اوپر، اور باقی جو احباب آپ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا داری میں اتنے پڑے ہوئے وہ نماز کی طرف بھی رغبت نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آئے تاکہ ان کا بھی ذہن بنے، وہ بھی نماز شروع کرے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے.
امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.